پروردگار عالم نے ہم انسانوں کے لیے ایک راستہ معین کیا ہے، کمال حاصل کرنے کا راستہ، سعادت حاصل کرنے کا راستہ، اور اس خدا نے کسی بھی انسان کو اس سے محروم نہیں کیا ہے۔ ایسا تو ہوا ہے کہ کچھ انسان ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سعادت نسبتاً آسانی سے انہیں نصیب ہو سکتی ہے، کچھ انسان سخت ماحول کے اندر پیدا ہوئے ہیں جہاں پر ان کے سامنے مشکلات زیادہ آئیں گی، مصیبتیں زیادہ آئیں گی، رکاوٹیں زیادہ آئیں گی، لیکن یہ خدا کے نظام پر نعوذ باللہ تعالیٰ ایک نقص ہوتا کہ وہ یہ کہتا کہ جو برے ماحول میں پیدا ہوں گے اب وہ یقیناً برے ہوں گے، اور برے ماحول سے مطلب معاشرہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، دسیوں برائیاں جو ہمیں انسانوں کے درمیان نظر آتی ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ خدا نہ کرے کہ جو برے میں پیدا ہوگا وہ برا ہی ہوگا اور جو اچھے میں پیدا ہوگا وہی اچھا ہوگا، تو یہ تو خدا تعالیٰ کے نظام کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ نقص ہوتا کہ انسان یہ کہتا کہ بھئی میرا اس میں پیدا ہونے میں تو میرا کوئی کردار ہی نہیں ہے، میں کس خاندان میں پیدا ہوا، میں کس محلے میں پیدا ہوا، میں کس علاقے میں پیدا ہوا، کس زمانے میں پیدا ہوا، میں نے کیا طے کیا اس میں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو اچھا پیدا ہو وہ یقیناً اچھا ہوگا، جو برا پیدا ہو وہ یقیناً برا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو اچھے ماحول میں پیدا ہو اس کے اچھے ہونے کا چانس زیادہ ہوگا، جو برے ماحول میں پیدا ہوا ہے اس کے برے ہونے کا چانس زیادہ ہوگا۔ ابھی بھی ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے پھر تھوڑی سی تو ناانصافی ہو گئی، نعوذ باللہ تعالیٰ، کہ جو اچھے میں پیدا ہوا ہے اس کے اچھے ہونے کا چانس زیادہ ہوا ہے، جو برے میں پیدا ہوا اس کے برے ہونے کا چانس زیادہ ہو گیا۔ ہم کہیں گے نہیں، پھر خدا متعال نے اس کو اور کمپنسیٹ کیا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ خدا متعال عدل کے خلاف تو کوئی کام نہیں کرے گا، لطف و کرم پہ کرتا ہے لیکن عدل کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ تو اب اس طرح سے ہوگا کہ جو اچھے میں پیدا ہوگا خدا نہ کرے برا ہو گیا، اس کو سزا بھی پھر زیادہ دے گا، وہ سزا بھی زیادہ دے گا، پھر اس کو اتنی ہی اچھائی پہ کم ثواب ملے گا۔ اگر ایک انسان شروع ہی ایسی جگہ پہ پیدا ہوا جہاں ہر چیز اچھی تھی، وہاں پر اس نے مثلا فرض کیجئے 70% اچھائی میں پیدا ہوا، مرا تو 70% پہ ہی تھا، اس کو ثواب کم ملے گا، اور خدا نہ کرے اگر یہ برا ہوا تو اس کو پھر گناہ بھی زیادہ ہوگا، اس کو سختی زیادہ اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اگر ایک آدمی مثلا فرض کرنے 20% اچھائی میں پیدا ہوا، 80% برائی میں پیدا ہوا، یہ آدمی 20% سے نکل کر 50% اچھائی پہ آ گیا، تو اس کو زیادہ جزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس کو اس کے 70% سے زیادہ جزا ملے گی۔ کیوں؟ اس نے محنت دکھائی ہے، برائی میں پیدا ہوا تھا، بری جگہ پہ پیدا ہوا تھا۔ برائی میں پیدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعوذ باللہ تعالیٰ رشتے کے اعتبار سے مسئلہ یہ کہ ماحول برا تھا، اس میں پیدا ہونے کے باوجود اس نے محنت کی، مشقت کی، اللہ کی راہ میں بندگی دکھائی، اللہ کے راستے کو طے کیا، تو اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ گناہ کرتا ہے تو اس ماحول کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کرے گا۔ اس طرح سے خدا کا نظام ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس عذر ہے، میرے پاس عذر ہے، کسی کے پاس عذر نہیں ہے۔ سب کو خدا متعال کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ لب لباب اس کا یہ، سب نے اپنے نفس کو بہتر بنانا ہے۔ تہذیب نفس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، پوری زندگی میں، کئی دفعہ عرض کروں گا اب ان مجالس کے اندر بھی، پوری زندگی میں سب سے بڑا کام اور اصلی کام یہی ہے، تہذیب نفس، تزکیہ نفس، اپنے آپ کو بہتر بنانا، سب کچھ اس کے لیے ہے، اور اس میں کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ کوئی کہ میں غلط جگہ پیدا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو ایک صلاحیت ایسی دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہر برائی کا مقابلہ ہو سکتا ہے، اور وہ صلاحیت ہے انسان کا ارادہ۔ انسان کو جو خدا تعالیٰ نے ارادے کی طاقت دی ہے، اس کی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنی بھی مثالیں دی ہیں انسانوں سے،
ظاہر ہے ان مثالوں کے پیچھے بہت بڑے راز ہونے چاہیے، ان کے پیچھے حکمت ہونی چاہیے۔ اچھا، ان میں سے کچھ مثالیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر انسان مثلا یہ سوچتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے دماغ کے اندر کہ بھئی یہ مثال اگر نہ دی جاتی تو کیا حضرت مثلا نوح کے لیے بہتر نہیں تھا؟ کوئی بچکانہ سی فکر اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہے کہ بھئی جب حضرت نوح کے بیٹے کی مثال دی کہ وہ اپنے باپ کے عقیدے پہ نہیں تھا بلکہ خدا تعالیٰ کی بندگی سے باہر تھا اور وہ اس طرح کا تھا، تو مثلا کوئی اپنے ذہن میں لا سکتا ہے کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ جو مثال تھی یہ کوشچنز کھڑی کرتی ہے، کیوں خدا نے یہ مثال دی؟ میرا اپنے خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی جو دلیل بن سکتی ہے جو ہم لوگوں کی ذہن میں آسانی سے آ سکتی ہے وہ انسانوں کو یہ بتانے کے لیے تھی کہ تم یہ مت سوچنا کہ باپ کا تقویٰ تمہارے کام آئے گا، باپ کا منصب تمہارے کام آئے گا، نہیں، تمہیں اپنی زندگی میں فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ اسی طریقے سے خدا متعال نے حضرت آسیہ زوجہ فرعون کو بیان کیا کہ بھئی وہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے ایمان کو حاصل کیا، اور خدا متعال نے مومنہ خواتین کے لیے ان کو بیان کیا۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے مصلحت یہ سمجھ میں آتی ہے جو ہم جیسوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے آرام سے، وہ یہ ہے کہ خدا متعال یہ بتانا چاہتا ہے کہ کتنے ہی برے ماحول کے اندر رہ رہے ہو تمہارے پاس نجات کا راستہ موجود ہے۔ اچھا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ انسان کے ارادے سے ہوتا ہے، انسان کے اختیار سے ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت انسان کو ارادے اور اختیار کی دے دی ہے، اور یہ ارادہ اور اختیار اتنا عجیب ہے کہ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ میں گناہ کروں گا یا نہیں کروں گا، صرف اتنا نہیں ہے، یہ ارادہ اور اختیار ایسا ہے کہ اگر کوئی اس کو استعمال کرنا جانتا ہو تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے اطراف کی ساری دنیا کو تبدیل کر لے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ ارادہ اور اختیار انسان کا بڑی عجیب چیز ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کے اوپر ڈسکشنز کر رہے ہیں، سائنس کے اندر بھی مختلف طریقوں سے کہ بھئی ارادے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بات کنفرم ہے، آپ کا مقدر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا نصیب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بنائیں گے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ بگاڑنے والے بھی ہم ہی ہوں گے۔ اب اگر اس بات کو ہم قبول کر لیتے ہیں کہ بھئی جو کچھ ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے بنانا ہے، ہم نے بگاڑنا ہے، تو پھر ہمیں ایک اور بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور وہ خدا کا ایک اور قانون ہے، وہ یہ کہ ہر چیز کا ایک مناسب سبب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مناسب سبب ہوتا ہے۔ اتفاقات کے اوپر دنیا نہیں چلتی ہے۔ تھوڑا سا اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ دین پورا کا پورا اسی پر ہے کہ بھئی اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے اللہ کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی زبانی کلامی دعوے خدا کی محبت کا سبب نہیں بن سکتے، خدا کی اطاعت خدا کی محبت کا سبب بن سکتی ہے۔ تمہیں خدا کی محبت چاہیے، نبی کی پیروی کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی محبت جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک علت ہے، وہ علت کیا ہے؟ نبی کی پیروی۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ سبب ہے۔ خدا کا پورا دین اسباب کے اوپر بنا ہوا ہے۔ جنت جانا ہے یہ کرو، جنت سے بڑا منصب لینا ہے یہ کام کرو۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اسباب کی دنیا سے نکل کر جو مرضی آئے گی وہ کروں گا اور خدا مجھے دے دے، یہ نہیں ہو سکتا، خدا کا نظام اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو مثلا وہ جو بہت نفیس واقعہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، شاید ایک دو دفعہ زیادہ کہہ چکے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی وہ کام آ جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کسی مزدور کو لیا، اس سے کوئی کام کروایا، اور اس نے کام کرنے کے دوران اپنی اجرت طے نہیں کی، اور کام کرنے کے بعد یا کام کرنے کے دوران اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تب یہ ہوشیار آدمی کیا کر رہا تھا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ میں تھوڑے سے سکے لے کے کیا کروں گا، اللہ کے نبی سے دیوار بنانے کے بدلے میں جنت لے لوں گا۔ شارٹ کٹ اس ٹائپ کا اس نے نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، تم عمل کرو، عمل کرو۔ کیا بتایا انہوں نے؟ فرمایا جنت جانا چاہتے ہو نا، ضرور جاؤ، لیکن اس کا راستہ عمل میں ہے، عمل سے جاؤ گے۔ اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ بغیر عمل کے یوں ہی چلے جاؤ، نہیں، عمل چاہیے، البتہ وہ عمل مختلف ہو سکتے ہیں۔
وہ عمل ایک کوئی بہت اچھا عمل بھی ہو سکتا ہے جس کو خدا قبول کر لے. خدا بعض اوقات ایک عمل کے اوپر بھی جنت میں بھیجتا ہے. ایک دل کی شرمندگی بھی ہو سکتی ہے جس کو خدا قبول کر لے, اس پہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی عمل چاہیے جس کی وجہ سے انسان جائے گا. تو اب عزیزان محترم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کائنات جو ہے وہ اسباب کے اوپر بنی ہے, اس میں کوئی سبب ہوتا ہے جس سے آپ اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں. اب میں اپنی بات کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ اور میں چاہ رہے ہیں کہ ہم وقت کے امام کی نصرت کریں. آپ اور میں چاہ رہے ہیں کہ ہم اور ہماری اولاد وقت کے امام کی نصرت کرے. بھئی ظاہری طور پر جو میں اب تک سمجھ پا رہا ہوں یہ جنت سے بڑی خواہش ہے. بظاہر جو سمجھ میں آتی ہے بات, یہ جنت سے بڑھ کر خواہش ہے. چونکہ جو پچھلے تجربوں میں نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے حجت خدا کی نصرت کی ان کو وعدے جنت سے کہیں بڑھ کر ہوئے ہیں. ان کو جنت کی باتیں نہیں ہوئی ہیں, ان کو جنت سے بڑھ کے وعدے ہوئے ہیں. تو اب مثال کے طور پر وہی جو شب عاشور کا واقعہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ بھائی تم کو اگر جنت چاہیے جنت مل جائے گی, اس ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی جنت کے لیے, وہ تمہیں ویسے بھی مل جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو میں اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں ہم حجت خدا کی نصرت کریں, ان کے اوان و انصار میں شامل ہو جائیں, یا ہماری اولاد اس میں شامل ہو جائے, یہ ہم جنت سے بڑھ کر کوئی چیز طلب کر رہے ہیں. اب اللہ کے رسول سے جب کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں جنت میں جاؤں, تو خدا کے رسول نے کیا جواب دیا؟ تم عمل کرو میں دعا کروں گا. اب میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدایا جنت تو چھوٹی چیز ہے, مجھے تو جنت سے بھی بڑھ کر چاہیے. عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بھائی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جنت میں جانا ہے, تم عمل کرو میں دعا کروں گا, اور میں کہہ رہا ہوں مجھے جنت سے بڑھ کر چاہیے, تو عمل تو کرنا پڑے گا نا. پھر آپ کو اور مجھے زندگی میں عمل کرنا پڑے گا. اچھا اب عمل کون سا ہوگا؟ عمل وہ ہوگا جو میری مرضی کا ہوگا, یا عمل وہ ہوگا جو خدا کی مرضی کا ہوگا؟ دین کے اندر پیروی میں, بندگی میں, اطاعت میں, عبودیت میں مرضی ہماری نہیں چلتی, خدا کی چلتی ہے. آج میں سویا, اچھی طریقے سے سو لیا, صبح کو اٹھا فریش تھا, تو میں نے کہا چلو آج فجر کی نماز 5 رکعت پڑھ لیتا ہوں. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. کل میں تھکا ہوا تھا تو میں نے کہا بھائی فجر کی نماز آج میں آدھی رکعت پڑھ رہا ہوں, اعوذ باللہ تعالیٰ. یہ میری مرضی پر ہے کیا؟ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے. وہ جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے جنت سے بڑھ کر ایک چیز چاہیے, وہ کیا ہے؟ نصرت امام. اچھا آپ کو اپنے لیے چاہیے, بچوں کے لیے بھی چاہیے, بچوں کے لیے بھی چاہیے. یہ جو جنت سے بڑھ کر چیز چاہیے اس کے لیے آپ عمل کریں گے؟ ہاں میں عمل کروں گا. کس کی مرضی سے؟ خدا کی مرضی سے یا اپنی مرضی سے؟ اپنی مرضی چلاؤ گے تو پھر کہاں سے نصیب ہوگا؟ خدا کی مرضی کرنی پڑے گی. اچھا اب ایک اور مشکل ہے, اپنی مرضی کرتا ہوں تو میں بڑے مزے میں کر لیتا ہوں, جب خدا کی مرضی کے اوپر چلتا ہوں تو مجھے اپنی کچھ خوشیاں چھوڑنی پڑتی ہیں. اگر نماز کا وقت نہ ہوتا اور مجھ سے کوئی کہتا کہ فجر پڑھو تو میں صبح کو اٹھتا. میں تو یہ سوچتا کہ بھائی 8 بجے مجھے جاب پہ پہنچنا ہے, 7:30 بجے اٹھوں گا, 5 منٹ میں فجر بھی پڑھ لوں گا. نعوذ باللہ تعالیٰ. اب مجھے خدا کی مرضی میں چلنا پڑتا ہے. خدا کی مرضی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اتنے بجے تو فجر قضا ہو چکی ہوگی, اس سے پہلے پڑھنا ہے. تو آپ کو شیڈیول خراب کرنا پڑتا ہے. آپ ایک بات سمجھ لیجئے, اور ہم اور آپ سب مل کر سمجھ لیں, اللہ کی بندگی میں لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. کوئی آدمی یہ کہنا میں اپنی مرضی سے چلتا رہوں, میری مرضی چلے, میرے خاندان کی مرضی چلے, میرے اس کی مرضی چلے, یہ سب نہیں ہوگا. آپ اور ہم جو منصب طلب کر رہے ہیں خدا سے اپنی دعاؤں کے اندر, یہ منصب بڑا منصب ہے. اس منصب کے لیے اللہ کی مرضی چلے گی, ہماری مرضی نہیں چلے گی. بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑیں گی. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ جن چیزوں کو قربان کریں گے اللہ کی مرضی کرتے ہوئے, اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے, کسی اور کا فائدہ نہیں ہوگا, ہمارا ہی فائدہ ہوگا. اب وہ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں جو کل بھی عرض کی تھی, تھوڑا سا آج اس کو ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے.
اور تربیت اولاد کے حوالے سے چند نکات عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کل اس بات کے اوپر اصرار کیا تھا کہ بھائی اگر کسی گھر کے اندر ہمیں وقت کے امام کی نصرت کرنے والے بچے تربیت دینے ہیں تو اس گھر کے ماحول کو ہم نے اعتماد کے اوپر رکھنا پڑے گا. اس گھر کے ماحول کو ہمیں خوف اور جبر سے نکال کر ایک اعتماد کے اوپر لانا پڑے گا. جب تک یہ فضا نہیں قائم ہوگی ہم آزاد بچے تربیت نہیں کر سکیں گے. اب یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ میں نے سارا مقدمہ تیار کیا. کوئی یہ کہے بھائی یہ میرے بس میں نہیں ہے, مجھے جو تربیت دی گئی ہے وہ اس پر دی گئی ہے, تو میں نے عرض کیا یہ سب ہمارے بس میں ہوتا ہے, خدا نے کسی کو مجبور خلق نہیں کیا ہے. کوئی یہ کہے میں یہ قربانی نہیں دے سکتا, اگر تم منصب چاہتے ہو قربانی دینی پڑے گی, بغیر قربانی کے کوئی منصب نہیں ملتا. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اگر میں یہ کام کروں گا تو گھر کا معاملہ اور خراب ہو جائے گا. ہوشیاری سے کرو گے تو خراب نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین پر چلو تو خراب ہوگا اور دین کو خراب کرو تو تمہارا گھر صحیح ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. دین کے راستے میں ہی خوبی ہوگی, اور وہ جو دین کا راستہ ہے وہ جبر کا راستہ نہیں ہے, وہ خوف کا راستہ نہیں ہے, وہ اعتماد کا راستہ ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا راستہ ہے. تو عزیزان محترم, میری اور آپ کی ثقافت کچھ بھی ہو, میرے اور آپ کے اجداد نے کچھ بھی کیا ہو, اور میں نے اور آپ نے کچھ بھی کیا ہو, اگر وہ ہدف ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمیں چینج کرنا پڑے گا, ہمیں اعتماد کے ساتھ چلنا پڑے گا, اور اس معاملے کو عقل کے پیمانے کے اوپر لے کے چلنا پڑے گا. کچھ ثقافتیں میری اور آپ کی ثقافتیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں اور اس کو لا کر اسلام کے اوپر تھوپ دیا کہ اسلام نے کہا ہے. اب آپ تصور کریں, اس کو سامنے اپنے پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں, بہت سارے پاکستان میں خطے ابھی بھی ایسے ہیں, البتہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن بہرحال ہیں جہاں پر سخت پابندی ہے کہ کوئی عورت تعلیم حاصل نہ کرے. اچھا, یہ وہ کس نام پہ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دین نے یہ کہا ہے. کتنی احمقانہ بات ہے. جس دین نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ مرد اور عورت سب مسلمان مرد مسلمان عورت کے اوپر تعلیم حاصل کرنا واجب ہے, اس دین کے ماننے والے 1400 سال کے بعد جب پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے, دنیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ نہیں کرنا ہے. کہاں کی احمقانہ بات ہے. دین نے کہا ہے کہ کرنا ہے, بلکہ اس وقت کہا ہے جب پوری دنیا نہیں کہہ رہی تھی, اس وقت کہا تھا. اب اسی طریقے سے خاندان کے اندر جبر کا معاملہ ہے, خاندان کے اندر خوف کا معاملہ ہے, خاندان کے اندر حقوق نہ دینے کا معاملہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, اب تو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. ہمارے دین نے کب ہم سے کہا تھا؟ اور اتنی نفیس باتیں کہی ہیں, اتنی نفیس باتیں کہ انسان بعض اوقات حیران رہ جاتا ہے. مثلاً یہ دین, اب ذرا تصور کریں, یہ باتیں ابھی دنیا والوں کو 40-50 سال پہلے زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آئی ہیں. دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ اگر مرد گھر میں آئے اور عورت صرف خدا کی رضایت کی خاطر اپنے شوہر کے سامنے مسکرائے تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے, خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. خدا اس سے راضی. یہ باتیں دنیا والوں کو سمجھے ہوئے 40-50 سال ہوئے ہیں, اور ہمارا دین کب کہہ رہا تھا؟ 1400 سال پہلے. اور کن لوگوں سے کہہ رہا تھا؟ عرب کے جاہلوں سے, جن کے سامنے عورت کا مقام یہ تھا کہ اس کو زندہ دفن کرتے تھے. ان کے سامنے یہ دین آ کر یہ باتیں کر رہا تھا. عزیزان محترم, کتنی ناانصافی ہے کہ ہم پھر بھی عمل نہ کر سکیں, ہم پھر بھی عمل نہ کر سکیں. تو ہمیں تھوڑا حساب کتاب کرنا پڑے گا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, میں اس چیپٹر کو اور زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا, خاندان کے معاملے کو, خاص کر میاں بیوی کے معاملے کو, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن چونکہ مقدمتاً یہ ضروری تھا اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک اور حوالے سے اس بات کو عرض کروں گا, اس سلسلے کا آخری پوائنٹ ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. بلکہ ایک نہیں 2 پوائنٹ اس میں اضافہ کر لیجئے.
اللہ کے رسول کے صحابی، وہ صحابی جس نے اپنے قبیلے کو اللہ کے رسول کی خدمت پہ لگا دیا، معاذ، سعد نام کر کے، بلکہ سعد ان کا نام تھا، اپنے پورے قبیلے کو اللہ کے رسول کی خدمت پہ لگایا کہ جو رسول کہیں وہی کرو، قبیلے کے سردار، پتہ نہیں کتنی جنگوں میں شرکت کی۔ جب دفن ہوئے تو اللہ کے رسول نے خود قبر میں اتر کر لٹایا۔ آپ تصور کریں اگر مجھ سے آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ تمہیں وہ کفن ملے گا جس کو اللہ کے رسول نے چھوا ہو، تو میں کیا سوچ رہا ہوں گا کہ بھائی اب تو جنت میں میرے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ کفن ملا ہے جس کو اللہ کے رسول نے چھو دیا ہے۔ سعد کے لاشے کو اللہ کے رسول نے خود لٹایا تھا، مٹی خود برابر کی، سارا کام خود کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاق تھا تو فشار قبر کا شکار ہو گیا ہے، فشار قبر کا شکار ہو گیا ہے چونکہ اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاق تھا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے جہاد کا کیا ہوا؟ اس نے جو سیاسی طور پر اپنا پورا قبیلہ آپ کے حوالے کیا، اس سب کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرمانے وہ معاملہ کچھ اور ہے، حقوق الناس کا معاملہ کچھ اور صاحب گھر کو سنبھالے بغیر معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اب دوسرا پوائنٹ میں ایک اور لحاظ سے عرض کرتا ہوں۔ دین مبین کے اندر کچھ حقوق ہیں، دین مبین میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ماں کا حق ہے تو ماں کی ذمہ داری بھی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کا حق بھی ہے، بچوں کے اوپر حق ہے تو بچوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جہاں کہیں دین میں حق ہوتا ہے وہاں دین میں ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اسے حق نہ ملے، اس کو ہم کہتے ہیں ظلم۔ اس نے تو ذمہ داری پوری کر دی، اس کو حق نہیں ملا، اس کو ہم کہتے ہیں ظلم۔ اب اللہ کے نظام میں ظلم گویا ایک وائرس ہے، خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ظلم اس نظام سے معارض ہے، ٹکراتا ہے۔ یہ خدا کا سارا نظام عدل کے اوپر ہے، توازن کے اوپر ہے، ظلم کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہی یہاں پہ ظلم آتا ہے، یہ نظام کے موافق نہیں ہے، خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ لہذا اپنی آخری حجت کے لیے جو خدا متعال نے منصوبہ دیا وہ یہ تھا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہو۔ تو امام ہر جگہ سے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھائی میرے دل میں خواہش ہے کہ امام تشریف لائیں، میں ان کے لشکر میں پہنچ جاؤں۔ کیوں؟ پوری دنیا میں عدل ہو۔ اگر میں وہ تھا جو اپنے اہل خانہ کے لیے ظالم تھا تو میں امام کے لشکر میں جانے والا ہوں کیا؟ یہ وہ لشکر ہے جس کا کام ہے پوری دنیا میں عدل پھیلائے، اور اس کے لشکری وہ ہیں جو اپنے گھر میں ظلم کر رہے ہوں۔ یہ قبول ہے کیا؟ یہ قابل تصور ہے کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی امام وہ ہیں جو پوری دنیا میں عدل پھیلائیں گے اور اس امام کے لشکر میں جو بیٹھے ہیں، نماز شب پڑھنے والے، دعائے کمیل پڑھنے والے، فلاں کرنے والے، یہ اپنے گھر والوں کے لیے ظالم تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا، قابل قبول نہیں ہے، قابل تصور نہیں ہے اصلاً کہ امام قبول کرنے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، چاہے آپ ہمارے بھائی اور وہ جو ہماری بہنیں پیچھے ہیں، ان سب کے پاس، ہم سب کے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہم عدل کے راستے پر آئیں۔ ظلم کے راستے سے کوئی امام کی خدمت نہیں کر سکے گا، ظلم کے راستے سے کوئی ایسی اولاد نہیں بنا سکے گا جو امام عدل کی خدمت کر سکے۔ عزیزان محترم، میں اس چیپٹر کو یہاں پر کلوز کروں گا۔ آپ اور میں اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں، اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بینی و بین اللہ، اپنے اور خدا کے درمیان رکھ کر یہ پوچھیں ظلم تو نہیں کر رہا ہوں میں، کہیں خدا نخواہ نعوذ باللہ تعالی میں کسی کے حق کے لیے ظلم تو نہیں کر رہا؟ اگر ظلم ہو رہا ہے، ناقابل قبول ہے، خدا قبول نہیں کرے گا، اس سے زیادہ اصرار نہیں کر سکتا ہوں۔
آپ اور میں ذمہ دار قرار پا رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ اس میں یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم عدل محض کر نہیں سکتے، ہماری طاقت میں نہیں ہے کہ ہم 100% عدل کر لیں، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہو جائے گا غلط. تو اس کو تو خدا بھی جانتا ہے کہ ہمارے پاس عدل محض کی طاقت نہیں ہے. اس کو تو خدا معاف کر دے گا ویسے ہی کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. مسئلہ وہاں پر ہے جس کی طاقت ہے، جس کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ انصاف نہیں ہوا ہے، یہ عدل نہیں ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی باتیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. تو اس کو اگر ہم ختم کر لیں، باقی کو خدا خود ہی سنبھالنے والا ہے، خود ہی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے گا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اتنا آپ نے سماعت فرمایا ہے، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آج آپ اپنا تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے یہیں پہ جائزہ لے لیجئے اور اپنے آپ سے یہ سوال کر لیجئے کہ سب سے پہلے میں اور میرا خاندان، یعنی میرے سب سے پہلے گھر، اس میں میرا کوئی ظلم تو نہیں ہے، کوئی میری عادت، کوئی میرا طریقہ کار ایسا تو نہیں ہے کہ جو امام عدل کی تعلیمات کے خلاف ہو، ظلم ہو. اب اس کی مثالیں بے انتہا ہیں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اس معاشرے میں کم نہیں ہے، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے، اس معاشرے کے اندر کم نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی غلطی نہ کر رہے ہوں اور معاشرے میں غلطی پھیلی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہم ہی لوگ کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں. تو اعزان محترم، اپنے آپ کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، ان غلطیوں کی تصحیح کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا اگلی نسل وقت کے امام کی خدمت کر سکے، اور اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے. اب توجہ ہماری تھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے. پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ سب سے پہلے اس ماحول کے اندر، جس ماحول کے اندر تربیت ہونی ہے، اس پہ توجہ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہماری خاص جو اس سال کوشش کر رہے ہیں، مقدمات کو طے کرتے ہوئے اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ ان بچوں کے اوپر خاص کر توجہ ہے جن کی عمریں مثال کے طور پر 12 سال 13 سال سے لے کر 19-20 سال تک کے درمیان ہے. ان بچوں کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں، ان بچوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اور ان بچوں کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے. اچھا، اس گروپ کے اندر 2-3 بڑے مسائل آتے ہیں، اور وہ ظاہر بہت نیچرل ہیں اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ضروری بھی ہے. مثلا ان بچوں کے اندر 2 بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے اندر خدا متعال کی طرف سے دیے ہوئے کچھ جذبات فطری طور پر بڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ جذبات میں عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر 10-11 سال 12 سال کی عمر میں نفسیات دان کیا کہتے ہیں کہ کیا جذبات وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو جاننے کی خواہش آتی ہے، اچانک ہر چیز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تجسس. ان کے اندر تجسس بے انتہا آتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایکسپلور کریں، کسی طریقے سے سمجھ میں آئے. ایک بات. اچھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ان کی عقل اور ان کے شعور میں اس حد تک صلاحیت نہیں تھی کہ یہ کچھ مسائل کو سمجھیں. تو نیا ان کا دماغ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی یہ عادت بن رہی ہوتی ہے، تو ان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ان کے اندر تجسس کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا جو ان کے اندر معاملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اچھا، اب یہ جو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تیسرا ان کے اندر جو غیر معمولی اسٹیمنا ہوتا ہے، ان کے اندر غیر معمولی حرکت اور تحرک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے. یہ 2-3 چیزیں، 2 بنیادی خواہشیں اور ایک جسمانی طاقت کہ اب ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں مل کر بڑوں کے لیے ان کو ایک چیلنج بنا دیتی ہیں. اب مثال کے طور پر کسی کے بچے کو سوچیں جو تجسس کا مارا ہے، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، معمولاً کیا ہوتا ہے کہ شیطان بھی یہیں پر داخل ہوتا ہے، شیطان بھی یہیں پہ داخل ہوتا ہے. یہ بچہ جو ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کو منفیات کی طرف لے جائے. اچھا، اسی دوران میں یہ اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش میں شیطان اس کو معمولاً خود غرضی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، خود غرضی کی طرف لے کے جائے گا. اچھا، ہم بڑے ہونے کے ناطے، یعنی جو اس بچے کے والدین ہیں یا اس بچے کے اطراف میں جو لوگ بڑے ہیں،
ان کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بچے کے اس جذبے کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ بھئی یہ جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اب یہ وہ نہیں ہے جو خاموشی سے چل رہا تھا ابھی تک، اچانک اس کے اندر کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن والدین میں اس موقع کی تیاری نہیں ہوتی وہ یہاں پر ٹھیک ٹھاک مار کٹائی کر رہے ہوتے ہیں، اب اس کی پٹائی کا دور شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ بھئی اس پاگل کو ہوا کیا ہے، یہ ہر چیز توڑ رہا ہے، ہر چیز جوڑ رہا ہے، ہر چیز میں دخالت دے رہا ہے اور اپنی مرضی سے کام کیے چلا جا رہا ہے۔ تو والدین بیچارے بعض اوقات جب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ باغی ہو گیا ہے، اس بچے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ان کے پاس جو کنٹرول کا سادہ سا نسخہ ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے مار پٹائی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس زمانے میں اگر خدا نہ کرے کسی بچے کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو جو تیسری چیز اس کے اندر آتی ہے وہ بغاوت ہے، پھر وہ بغاوت کرے گا، اور اگر وہ بغاوت نہیں بھی کر پائے گا طاقت نہ ہونے کی وجہ سے تو بغاوت کے جذبے کو اپنے اندر لے لے گا۔ اچھا، اب میں اس سلسلے کو یہاں پہ روکوں گا نہیں، آگے کیا ہونے والا ہے، یہ جو بچے کے دل میں بغاوت آ گئی ہے، اب ہوا یہ ہمارا جو کیس ہے وہ کیا ہے، بچے نے بڑا ہونا شروع کیا ہے، اپنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں تجسس آ رہا ہے جس کو شیطان غلط راستے پر بھی لے جا سکتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی خواہش آ رہی ہے، شیطان غلط راستے پہ بھی لے جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جو رہنے والے بڑے ہیں وہ اس کے اس معاملے کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ یہ غلط کام کر رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ کچھ زور آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ زور آزمائی شروع کرتے ہیں تو یہ طبیعی طور پر بغاوت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ بغاوت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مصیبت آتی ہے، یہ بغاوت کرے کس سے اور بغاوت کر کے جائے گا کہاں پر؟ اس کو ماں باپ کے گھر میں ہی رہنا ہے نا، تو یہ تو نہیں کر سکتا کہ بغاوت کرے اور گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، اتنا پاگل یہ ہوتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میں باہر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو یہ گھر چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ گھر میں رہتا ہے اور بغاوت اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اچھا، اب یہ بغاوت نکالتا کس سے ہے؟ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اس سے بغاوت نکالے گا۔ میں اپنے اوپر مثال رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، آپ کے سامنے میں برا بن جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو۔ وہ یہ کہ فرض کریں میں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کام کر دیا اس ٹائم میں، تو میرا بچہ میرے سے بغاوت کرے گا۔ اچھا، مجھ سے بغاوت کر کے گھر تو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا کہ اگر میرا باپ مولوی ہے نا، اب میں اس کے دین پہ نہیں چلوں گا، یہاں سے شروع کرے گا۔ یہ جو بغاوت کا جذبہ آتا ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، کیوں؟ یہ پھسل کے کہاں جائے گا اس کا پتہ نہیں ہوتا، یہ بچے کو کہاں پکڑ کے بٹھا لے گا اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ کیا کرے گا، یہ دیکھے گا کہ میرے باپ کے اندر جو سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے نا ان کی دین کے ساتھ ہے، تو مجھ سے بغاوت کو نکالنے کے لیے میرے دین سے بغاوت کرے گا۔ بعض اوقات بچے خاندان سے بغاوت کر دیتے ہیں، مثلا اس کو بغاوت تو باپ سے کرنی تھی لیکن باپ سے تو کر نہیں سکتا ہے، تو کیا کرے گا، باپ کے باقی لوگوں کو ناپسند کر دے گا، اٹھنا بیٹھنا بند کر دے گا، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دے گا، فوراً کہیں اور دیکھنا شروع کرے گا۔ البتہ کہیں اور اس کا دیکھنا ایک لحاظ سے طبیعی ہوتا ہے، میں نے کہا اس کے اندر تجسس ہوتا ہے۔ تو مثلا ہم لوگ یہ کہتے ہیں بیٹا اپنے خاندان کے اندر رہو، انہی لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا، اس کے ذہن میں تجسس ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ نہیں صرف خاندان والوں کے ساتھ نہیں اٹھوں بیٹھوں گا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اٹھوں بیٹھوں گا، اور ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے تو معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھ پائے اس بچے کو تو ہم اس کو بغاوت سمجھیں گے، اور جب یہ بغاوت کرے گا تو پھر یہ بغاوت اپنی مرضی سے کرے گا اور وہ مجھ سے پوچھ کے نہیں کرے گا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ میں اس سے کہوں گا کہ بیٹا لڑنا ہے تو مجھ سے لڑ لو، دین سے کیوں لڑ رہے ہو، لیکن پھر یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا، پھر میری وہ یہ بات بھی نہیں سنے گا، یہ بھی نہیں سنے گا۔ تو آپ کو اور مجھے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑ رہی ہوتی ہے کہ بھائی پہلا مرحلہ اس میں کیا ہونا چاہیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
محمد عاجل فرج۔ ایسا محترم، جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ تمام کا تمام تقریباً سمجھ لیجیے جہاں تک میں مطالعہ کر سکا روایات کی بیسس پر ہے، سب کا سب روایات کی بیسس پر ہے۔ روایات یہ سب بیان کرتی ہے کہ بھئی کب کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، بچوں کے اندر کیا ہوگا، بڑوں کے اندر کیا ہوگا، یہ سب بنیادیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں روایات لکھ کے لے آؤں گا تاکہ آپ کو اس کے اوپر اور زیادہ یقین بھی حاصل ہو جائے کہ ہاں بھئی اہل بیت کی تعلیمات میں یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلا مرحلہ اس معاملے کو ڈیل کرنے کا کیا ہے؟ پہلا مرحلہ واضح ترین مرحلہ جس میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیں زندگی آسان ہے، اور خدا نہ کرے اس میں ناکام ہوئے تو پھر زندگی کافی مشکل ہے، اس کو مصیبت میں پڑ سکتے ہیں ہم۔ وہ کیا ہے؟ اپنے اوپر کنٹرول کر لیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے، ماں باپ کو اپنے اوپر کتنا کنٹرول ہے۔ چونکہ یہ جو بچہ ہوتا ہے خدا نہ کرے یہ جو اس طبیعت کے ساتھ ہوتا ہے، تجسس والا، ہر چیز کو اٹھا پٹک کرنے والا، چیزیں اٹھانے والا، دیکھنے والا، اور البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مختلف بچوں میں یہ لیول مختلف ہوتے ہیں۔ بعض بچے اس معاملے میں انتہائی ہائپر ہوتے ہیں، انتہائی ہائپر ہوتے ہیں، تو وہ ان کے والدین تو بہت ہی سخت امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے اس معاملے میں تھوڑے سائلنٹ سے ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ ذرا نسبتاً آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کے 2-3 بچوں میں ایک ذرا سکون سے گزر جاتا ہے اور دوسرا بڑا ہی مسئلہ بنا دیتا ہے۔ معمولاً پہلا بیچارہ تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے اور دوسرے تیسرے باپ کو یاد دلا دیتے ہیں کہ باپ بننا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کہانی ہے۔ اچھا اس کے اوپر بھی بہت اسٹڈیز ہوئی ہیں، میں ابھی کل پرسوں بھی دیکھ رہا تھا کسی جگہ کے اوپر، مثلا شاید امریکہ میں اسٹڈی تھی کہ پہلے بچے کے ساتھ یہ سینیریو کیوں ہے، دوسرے تیسرے کے ساتھ کیا ہے، یہ سب باتیں، لیکن میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا کہ وہ تھوڑا سا غیر ضروری کی طرف نہ چلا جائے، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے، مختلف بچوں کے اندر مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ تو پہلا کام کیا کریں ماں باپ؟ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ کیوں؟ سخت وقت ہے، بچے کے لیے بھی سخت ہے، آپ کے لیے بھی سخت ہے، اور کس کے لیے سخت ہے؟ اس بچے کے بھائی بہنوں کے لیے بھی سخت ہے، ان کے لیے بھی بہت سخت ہے، چونکہ یہ جس مرحلے سے گزر رہا ہے یا وہ گزر چکے ہیں یا بھی نہیں گزرے ہیں، تو یہ سب کو ٹف ٹائم دیتا ہے، سب کو ٹف ٹائم دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں والدین اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور کچھ باتوں کو اپنے لیے طے کر لیں اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتوں کو طے کر لیں۔ اچھا اس میں سادہ سا کام یہ کر لیں، فقہی مسائل پڑھ لیں، اس کے فقہی مسائل پڑھ لیں۔ مثلا فقہی مسائل کے اندر پڑھ لیں کہ بھئی بچوں کو مارنا جائز ہے یا مارنا جائز نہیں ہے۔ اگر اتنی زور سے مارا کہ چہرے پہ نشان پڑ گیا تو پیسے دینے یا نہیں دینے؟ بہت پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ فقہی مسائل پڑھ لیں اس کے، تو جیسے ہی آپ کا بچہ 7-8 کی عمر سے گزرے، 9 کی عمر کے قریب آئے، آپ فوراً اس کے فقہی مسائل پڑھ لیں کہ بھئی ایک تھپڑ بھی کتنا بھاری پڑنے والا ہے، تاکہ آپ مارنے سے پہلے سوچ رہے ہیں کہ بھیا یہ ٹھیک ٹھاک بھاری پڑے گا، اس کا دیتے دیتے بھی معاملہ مشکل میں پڑ جائے گا، تو یہ سب دیکھ لیجیے گا۔ تو پہلا کام کریں اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اس بات کو سوچتے ہوئے رکھیں کہ بھئی یہ بچہ زندگی کے ایک مرحلے سے گزر رہا ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بیلنس بنانا پڑے گا، کیا نہ جبر کریں اتنا کہ یہ بغاوت پہ جائے، نہ اتنا ہاتھ سے چھوڑ دیں کہ یہ بالکل ہی لاؤبالی بن جائے، دونوں کے درمیان چلانا پڑتا ہے۔ دونوں کے درمیان چلانے کے لیے آپ کیا کریں؟ تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ عرض کیا نا، یہ سمجھ لیجئے 10-12 سال سے لے کر 19-20 سال تک کہانی یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو وقت دینا ہے، آپ کو وقت دینا ہے، اور وقت کیسے دینا ہے اور گفتگو کیسے کرنی ہے، بہت تیزی سے پوائنٹ عرض کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن کس طرح سے ہونا ہے 1-2 پوائنٹ عرض کروں گا، کل اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کر سکیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار
حق یہ ہے کہ ہم اس میں مولا امیر المومنین سے نصرت طلب کر لیں، کیونکہ یہ کام مشکل کام ہے، واقعاً مشکل کام ہے، آج کے دور میں خاص کر مشکل کام، آج کے دور میں خاص کر مشکل۔ آج کا دور کا میرا مطلب کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا دور۔ بچے کو کیا نہیں پتا، سب کچھ پتا ہے۔ یعنی اب تصور کیجیے، یہ ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے بچے کو کچھ کہا ہے جو اس کو بہت برا لگا ہے، تو یہ انٹرنیٹ پہ جا کر یہ بھی چیک کر لے گا کہ کتنے فیصد باپ اپنے بچوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جا کر دیکھے گا کہ جن بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور وہ آگے جا کے کیا بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ساری رات سوچتا رہے گا میرا باپ مجھے غلط راستے پہ بھیج رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کے سامنے وہ بچہ نہیں ہے جو کچھ نہیں جانتا تھا، نہیں، ابھی آپ کے سامنے وہ بچہ ہے جو بہت کچھ جانتا ہے، جاننا چاہے گا سب کچھ جان لے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کریں اس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے، اس کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے، مجھے اس کا اردو بہت اچھا نہیں آتا ہے، اس لیے میں فارسی کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے کے جوتے میں کھڑے ہو کر دیکھو۔ صحیح ہے، اس کا اردو بھی ہوگا، کوئی میرے دماغ میں ابھی نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ اپنے جوتے میں پہنے ہوئے نا، آپ نے اپنے جوتے پہنے ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے۔ اب کسی کا جوتا کاٹ رہا ہے اس کو، تو ذرا اس کے جوتے میں پاؤں ڈال کے دیکھو کہ وہ کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے، احساس ہوا یا نہیں ہوا۔ تو ذرا سا آپ کیا کریں، جب بھی اس معاملے کو ڈیل کرنا پڑے، اس خطرناک معاملے کو، تھوڑا سا اس کے دماغ کو پڑھ کے دیکھیں، یہ کیسے سوچ رہا ہے۔ اب جو یہ سوچ رہا ہے یہ اس نے اپنے جملوں میں کہیں کہا ہوگا۔ یہ بچے کو جب ہم کچھ کہہ دیتے ہیں نا تو یہ پھر بعد میں بڑبڑ کرتا ہے، اور کہیں آپ کو اس کی بڑبڑاہٹ سننے کو مل گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ ہم کسی بچے کی بڑبڑاہٹ کو سننے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ ہوشیار ہو تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ تھوڑا سا ہوشیاری دکھا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ بچہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ معرکہ کر لیا، اگر آپ اتنے ہوشیار ہوئے کہ آپ نے باپ ہونے کے باوجود بچہ بن کر یہ سمجھ لیا کہ بچہ کیا سوچ رہا ہے، آپ کی مشکل حل ہو گئی۔ اب آپ کی مشکل حل ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ اس طرح سے ہوگا۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ یہ سوچئے کہ جب آپ اس عمر کے تھے اور آپ کے ساتھ کسی نے یہ کیا تھا تو آپ کو کیا لگا تھا؟ آپ کو کیا لگا تھا؟ میں ایک مثال ایسی عرض کرتا ہوں۔ بھائی فرض کر لیں کہ میں اپنی ٹین ایج میں تھا، 16-17 سال چل رہی ہے ابھی، 16-17 ٹین ایج میں تھا، اور میں نے کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ کیا تھا اور میرے والد نے مجھے منع کیا تھا، تو مجھے کیسا لگا تھا؟ بھائی مجھے تو یہ لگا تھا کہ میرے باپ کو میری کوئی خوشی پسند ہی نہیں ہے، میری ہر خوشی کے اوپر پابندی لگا دیتے۔ بچے کو تو ایسے ہی لگ رہا ہے، صحیح ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے اس مرحلے کو گزار لیں، پہلے تو یہ دیکھ لیں اس کو کیا لگ رہا ہے، اب آپ آئیں اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں اور اس کے دماغ کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ بتا سکیں کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں کچھ اور چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ دنیا کا کام ہے جو سخت ترین کام ہے اس رشتے کے اندر، باپ اور اولاد کے اندر، ماں اور اولاد کے اندر۔ ہم لوگ باپ بن کے تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اولاد کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا دوست بن کے بات کرنا یہ ہمارے لیے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ میں سے کوئی اس مرحلے کو گزار لے کہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے، اس کے دماغ کو پڑھ لے اور اس کا دوست بن کر اس کو سمجھا سکے کہ بچے داستان کیا ہے اور یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے تمہارے ساتھ، سمجھ لے اب مشکل آسان ہو گئی۔ اور اگر خدا نہ کرے یہ کام نہیں ہوا تو پھر آپ کا ہر حکم اس کو ظلم لگ رہا ہوگا، آپ کا ہر حکم اس کو جبر لگ رہا ہوگا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کو یہیں پہ اختتام پذیر کروں گا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، وہ یہ کہ اس مرحلے میں جو اولاد کا ہے جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے اس کے دماغ کو اسٹڈی کیا جائے، اس کے دماغ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے دماغ کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کا ایک دروازہ کھولا جائے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے جس کو آج میں بحث میں نہیں لا پاؤں گا، کل اس کے اوپر کوشش کروں گا۔
گفتگو تو وہ کرے گا جس نے پہلے گفتگو کی ہوگی. لڑائی کے بعد کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ لڑائی سے پہلے گفتگو ہوتی ہے جو لڑائی کے موقع پر کام آتی ہے. اگر کسی کے باپ نے یا میں نے اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو کا چیپٹر رکھا ہی نہیں ہے، اب جب کہ میں کوئی سخت فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں، اب کہاں سے گفتگو ہوگی؟ اب تو میں نے سخت فیصلہ کرنا ہے. اب تو جس کی پہلے سے گفتگو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو میں رہنا سخت فیصلوں سے پہلے بہت ضروری ہے. اچھا، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم ہو تو گفتگو کریں گے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں. اچھا، گفتگو کریں تو کس بات پہ کریں؟ میری تو دکان ہے، میرا بزنس ہے، میری جاب ہے، اور میرے بچے کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا اسکول ہے، اس کا فٹ بال کرکٹ ہے، اس کا کچھ اور ویڈیو گیم ہے یا کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے یا ٹیبلٹ ہے، میری تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب میں گفتگو کس بات پہ کروں؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ گفتگو کیسے ہوگی. تو کل انشاءاللہ ہم اس بات پر بات کریں گے کہ جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں، یہ گفتگو کیسے ہوگی، اور اس گفتگو کو کرنے میں آپ نے کیا کہنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے تاکہ یہ مرحلہ عبور ہو سکے. اور ظاہر ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایسے کسی اولاد کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، وہ پہلے سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو چکے ہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، یہ کون سی ایسی مجلس سننے کو مل رہی ہے جس میں، تو میں سب سے یہ کہوں گا کہ بھیا شاید آپ کے بچے اتنے بڑے ہو چکے ہوں، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، اور شاید آپ کی شادی نہ ہوئی ہو تو اللہ آپ کی شادی کروائے. لیکن یہ مسئلے معاشرے کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے معاشرے کے مسئلے ہیں، ان کو حل ہونا کہیں پہ ضروری ہے. اور اگر میں نے اس کے لیے کوئی کلاس رکھی تو آپ نہیں آئیں گے. اور مجھے دین کے نام پر یہ معاملہ اتنا اہم لگ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے بنانے اور بگڑنے میں اس کی براہ راست دخالت نظر آ رہی ہے. لہذا میں اس کو یہاں پہ اس خاطر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ جو ہم نے آئیڈیل سوچا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں وقت کے امام کا ساتھ دے سکیں، انشاءاللہ خدا ہمیں اس کے اندر کامیابی اور نصرت نصیب فرمائے انشاءاللہ.